شوبز کے ایک اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور اب کسی پریشانی میں ہے، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم باپا جانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی، میرا چھوٹا قد ہے اور میرے جیسے بہت سے چھوٹے قد والے ہیں۔ وہ جب نکلتے ہیں تو ان پہ لوگ ہوٹنگ کستے ہیں، ان میں ہنستے ہیں اور انہیں کہیں جاب نہیں ملتی اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہیں۔ بابا جانی، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، آپ تو مولا مشکل کشا کو یاد کیا کریں۔ واہ! مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قد دراز نہیں تھا۔ وہ ننا کا نون والی حکایت یاد ہے؟ وہ 3 صحابہ تھے، بیچ میں مولا مشکل کشا تھے۔ تو لنا کا نون کسی نے کہا کہ آپ لنا کے نون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نون کی وجہ سے تم دونوں لام اور الف کا وجود ہے، اگر نون بیچ میں سے ہٹ جائے گا تو لا نہیں، ختم۔ یہ ہے ایک چٹکلا ہے، یہ صحابہ کرام کا علیہم الرضوان کا۔ تو آپ کا قد مبارک جو تھا نا، وہ آپ طویل القامت نہیں تھے۔ وہ اس پر ایک فارسی مقولہ، عربی مقولہ ہے، میں بولوں کہ نہیں بولوں پتہ نہیں یار، کسی دیکھو یہ ایک مقولہ ہے، مگر کسی کو ہدف نہیں بنانا اسے۔ کلو قصیر شریر الا علی۔ اب چلو معنی نہیں بتاتا تو پھر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، ہے نا؟ جو عربی جانتے ہو ٹھیک ہے، اب عربی جاننے والے کتنے، مگر کسی قصیر کو یہ سناؤ گے تو اس کو معنی بتاؤ گے نا تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے۔ کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب وہ قصیر ہے، طویل ہے، قلیل ہے، جو بھی ہے، رب العالمین نے سب کی تخلیق فرمائی، اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں وہی جانتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں کہ قد بہت چھوٹا ہو، دیکھو مولا مشکل کا قد بہت چھوٹا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، قد چھوٹا تھا یہ معلوم ہے مجھے، جو کتابوں میں لکھا ہے، کتنا تھا وہ نہیں معلوم۔ تو یہ اپنے واقعی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس کا ذہن مدنی ہو نا، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، اس کو فکر آخرت ہوگی یار، کہ قد چھوٹے بڑے پر کوئی آخرت کی بھلائی برائی کا دار و مدار تو ہے ہی نہیں نا، نہ اللہ کی رضا کا دار و مدار ہے اس پر، کہ جو چھوٹا ہو برا اور لمبا ہو یہ اچھا۔ لمبا جو زیادہ لمبا ہے سر، لوگ اس کو بھی ستاتے ہیں، اس پر بھی فپتیاں کستے ہیں۔ اب اس کا بھی عربی مقولہ ہے، لیکن وہ نہیں بولوں گا، وہ آسان ہے، سمجھ جائیں گے۔ وہ الفاظ اتنے آسان ہیں کہ یہ شاید عوام تھوڑا بہت بھی جو اچھی اردو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ ہاں یہ عرض کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے، تو جو مطلب لمبائی پر افسردہ ہو تو وہ سیدنا فاروق اعظم کو یاد کیا کرے۔ تو بہرحال دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹے قد کی وجہ سے آپ کو ستاتے ہیں تو آپ کی تو چاندی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے بھی زیادہ پریشان حال کی بات بتاؤں، جس کو تصوف کی کتابوں میں بیان کیا گیا، یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی ہے، اور بھی بعض کتابوں میں غالباً پڑھی ہے کسی کتاب میں۔ خیر، تو ایک جنازہ جا رہا تھا، اس میں ایک عورت تھی اور 3 مزدور تھے۔ تو ایک بزرگ نے جب یہ جنازہ دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ اس کی ماں لگ رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی خاندان والا آپ کا نہیں؟ بولا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ہجڑا تھا، مخنث، اور یہ انتقال کر گیا ہے۔ تو اب چونکہ ہجڑا تھا تو لوگ نفرت کرتے تھے، اور کسی نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
تو یہ میں نے 3 مزدور لیے اور ظاہر ہے اس کو آخری منزل تک تو پہنچانا ہے. اول منزل کہلاتی ہے اسے، اول منزل تک تو پہنچانا ہے. آخرت کے لحاظ سے وہ اول منزل قبر. خیر یہ رحم کھا کر اس میں شریک ہو گئے، قبرستان تک گئے، جنازہ پڑا، سب کچھ انہوں نے کیا، اور تدفین کے بعد اپنے گھر گئے، کچھ سامان لیا کہ وہ بیچاری دکھیاری، ظاہر ہے اس کا رنج صدمہ تو وہی جانتی کہ یہ بیٹا ایسا اور کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کی مالی مدد بھی ان بزرگوں نے کی. رات سوئے تو خواب میں ایک شخص نظر آیا جو خوش باش، عمدہ لباس، تو اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہجڑا ہوں جس سے لوگ اس وجہ سے نفرت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے کہ میں مطلب چونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحم فرمایا اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کے بھید وہی جانتا ہے. تو کیا معلوم کہ کسی کو اس نے چھوٹے قد کا پیدا کیا امتحان کے لیے، کہ اب آیا یہ صبر کرتا ہے یا گناہوں کی راہ لیتا ہے. صبر کرتا ہے، لوگ ستاتے ہیں، اس پر دل کو ڈھارس دیتا ہے کہ گھبرا مت، انشاءاللہ آخرت تیری ہے. آخرت تو مظلوموں کی ہے، ظالم تو اندھیرے میں ہوں گے آخرت میں. مظلوم جن کو ستایا گیا، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، چھینا گیا، خوف زدہ کیا گیا. دہشت گردوں سنتے ہو تو سن لو، اے قاتلوں، ڈاکوؤں، موبائل فون چھیننے والوں سنتے ہو تو سن لو. آخرت تمہاری نہیں ہے، آخرت تمہارے لیے اندھیرا ہے. آخرت ان کی ہے جن کا تم نے موبائل فون چھین کر کا دل جلایا، خون جلایا، کسی کو گولی ماری، کسی کو زخمی کیا، کسی کو چٹھی بھیجی، پیسے مانگے، اغوا کیا. مارے جاؤ گے، توبہ کر لو، راہ راست پر آ جاؤ. تو مظلوم جو ہے نا وہ فائدے میں رہیں گے آخرت میں، ان کو ظالموں کی نیکیاں ملیں گی. پھر بھی اگر وہ ان کی حقوق پورے نہیں ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ یہ ظالم اٹھائیں گے اور دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، اور مظلوم کی یوں ترکیب بن جائے گی. لیکن بعضوں کا دیکھیں مظلوم ظالم بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، مظلوم بھی ہوتا ہے، سب مکس ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے ان کو کہیں یہ مظلوم ہوگا کسی کے سامنے ظالم ہوگا، تو یوں پھر ان کی وہی نیکیاں اور گناہ لینا اور جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ویسے صلح کروا دے گا، تو جنت دے کر. تو بہرحال آپ بالکل دل تھوڑا نہ کریں اور غلط راستہ نہ لیں، کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا پھر جب یہ چھوٹے بہت ہوتے ہیں تو یہ پھر بعض اوقات یہ شرارتی ہو جاتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں نا تو یہ باغی ہو جاتے ہیں، یہ مذاق مسخری اور اس طرح اپنے آپ کو یہ بہلاتے ہیں، اپنی جھیپ مٹاتے ہیں. تو یوں پھر یہ کچھ وہ الٹے سیدھے جملے اور سیکھ لیتے ہیں، اور یہ پھر چلے جاتے ہیں شوبز میں، یا کسی گناہوں بھرے چینل میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی سورس لگ جاتی ہے تو فلموں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جوکر بن جاتے ہیں، ہنساتے لوگوں کو. تو یہ بے صبری کی علامت ہوئی کہ یہ بازی ہار گیا، یہ گناہوں میں پڑ گیا. اب اس نے چاہے یہ کیسا اس کا قد ہے، یہ اب جہنم کا راستہ اس نے اختیار کر لیا. صبر کرتا، غربت پر، فقر پر اس کو برداشت کرتا، رب کی رضا پر راضی رہتا تو جنت کا راستہ تھا. یہ ہے آزمائش. اسی طرح جو حسین ہے یا عمدہ آواز ہے اس کی بھی آزمائش ہے. بعض عمدہ آواز والے نعتیں پڑھتے ہیں، جنت کے راستے چلتے ہیں. بعض عمدہ آواز والے گانے بول کر گناہوں بھرے چینل کی زینت بنتے ہیں یا فلموں کا حصہ بنتے ہیں، ڈراموں کا حصہ بنتے ہیں، اور جہنم کے راستے پر چل نکلتے ہیں. بعض لوگ صلاحیتیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں تو بعضوں کی ذہانت دین کی خدمت میں لگ جاتی ہے، بعضوں کی ذہانت
گناہوں میں لگ جاتی ہے. فلمیں جو لکھتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں. ایون دہشت گرد بہت ذہین ہوتے ہیں. ساری خفیہ پولیس کو یوں نچاتے ہیں چھوٹی انگلی پہ، پکڑے نہیں جاتے. ان کی مطلب ایسی ایسی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ وہ مطلب بڑے بڑے ملک حیران ہیں کہ یہ جب دہشت گردی کر چکتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ٹیکنیک بھی آ گئی ہے. یہ ٹیکنیک ایجاد کرنے کے لیے دماغ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے. تو کوئی عقل کا درست استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے. کوئی اپنی عقل غریبوں کی امداد میں، یتیموں کی مدد میں استعمال کرتا ہے. کوئی لوٹ مار میں. اس طرح یہ ڈاکو بھی سیانے ہوتے ہیں، ایسی ترکیب سے بندہ اٹھا لیتے ہیں، ایسی ترکیب سے نقب لگا لیتے ہیں اور ڈکیتی کر دیتے ہیں کہ پولیس بھی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یار اچھا یوں بھی ہوتا ہے، ایسا دے گا اس طرح ترکیب سے ہی لوگ. تو یہ عقل کم زیادہ سب کے پاس ہوتی ہے. بندہ جو ہے نا ہوتی ہے اس کے بعد عقل. تو چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، عقل سب کے پاس ہوتی ہے. اپنا اپنا استعمال، تو غلط استعمال بھی ہوتا ہے، درست استعمال بھی ہوتا ہے. تو اب توبہ کر لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے، صبر کیجئے. زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کہنے کو کہ گزر گئے. اب آئندہ 4 دن رہیں گے تو کسی کو بھی نہیں خبر، مجھے بھی نہیں خبر. ہو سکتا ہے اب بھی موت آ جائے. چلو بھائی ہم نے وہ آپ کے لیے گارڈ کھڑے کیے یا ہم ہماری حفاظت کے لیے کھڑے کیے، تو یہ کوئی موت کو تھوڑی روکتے ہیں. یہ خود مر جائیں گے جب موت آئے گی. زلزلے کے لیے کون سا گارڈ لائیں گے یار؟ زلزلہ جب آتا ہے تو کیا نہیں ہوتا، کیا پتا زلزلہ آ جائے اور ہم ابھی جیسے بیٹھے اس حال میں چلے جائیں دنیا سے. سیلابوں میں مریض، تندرست، مبلغ، شوبز جو بھی ہو، جس شعبے سے وابستہ ہو، سبھی تو جاتے ہیں. ہر ایک اپنی نیتوں پر اٹھے گا آخرت میں. تو اس لیے اپنے قد یا کسی اور خامی کی وجہ سے اگر کوئی آفر آتی ہے کہ بھئی فلاں فلم میں کام کر لو یا ترکیب لاکھوں روپے ہو تو کروڑوں روپے تھو نہیں، تھو بھی نہیں. ایسی حرام روزی پر تھوک ہے کو ڈالے. مومن کا تھوک بھی اہمیت رکھتا ہے. یہ تھوک کسی کو شفا دے سکتا ہے، مومن کا تھوک. اس پر کا کو ڈالے ایسی حرام اور گندی روزی پر. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ حکیم صاحبان ہو، چاہے ڈاکٹر صاحبان ہو، چاہے ہمارے شوبیز کے حضرات افراد ہوں، یہ جو بھی ہوں، یہ سب غور کر لیں کہ گناہ بری روزی سے توبہ کرنی ہے. کل نہیں، آج اب بھی ہے نا. یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب اب میں خواہ مطلب مسکا پالش کرتا رہوں، خوش آمدیں کرتا رہوں تو کیسے ہوگا؟ آخرت میں بھی مارا جاؤں گا. کہ گناہ کرنے والوں کی ان کے گناہوں پر حوصلہ افزائی معاذ اللہ. یعنی کوئی مجھے کہے کہ میں نے نئی فلم بنائی ہے، ذرا دعا کریں اس کی NOC مل جائے، میں تو اس کو ذرا مجھے نیکی کی دعوت ہی دینی چاہیے. یار اس کی میں دعا کروں کیسے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے؟ میں نے مثال دی کہ اس طرح میں کیسے دعا دے دوں. اب زیادہ تر یہ کہ آپ روب دار ہوں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، بات کو ٹال دوں گا. دعا تو نہیں دوں گا، میں آپ کو اچھا لگانے کے لیے بھی دعا نہیں دوں گا، میں مارا جاؤں گا دعا دوں گا تو. کہ وہ گناہ کی میں نے گویا تائید کر دی اور میرے جیسا اگر دعا دے دے تو اس کا مطلب وہ بیچارہ غلط فہمی میں گمراہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کرنا کوئی غلط ہوتا تو یہ الیاس دعا کا کرتا ہمارے لیے اس فلم کے حوالے سے. یعنی گناہ کے کام کے حوالے سے، ویسے اور حوالے سے دعا کرنا وہ ایک الگ بات ہے. امی بیمار ہے دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. تو یہ برا نہیں مانا کرے. بعض شوبیز والے ہمارے نہیں آتے، مطلب قریب نہیں آتے، دور بھاگتے کہ تم یہ بولو گے یوں اور یوں کر لو اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن دیکھی جائے گی، کیا کر سکتے ہیں قیامت میں. تو ایسے ہی میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کچھ کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر جس نے ڈھول بجا کر ناچ دکھایا ہو، مرتے وقت اللہ توبہ نصیب کر دے، ایمان پر دنیا سے چلا جائے، رب راضی ہو جائے. تو یہ پتہ نہیں. زندگی بھر جس نے دین کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، متقی پرہیزگار ہو، بطور ولی مشہور ہو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وقت رخصت اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں. کس کو پتہ ہے؟
خوش فہمی میں تو کوئی بھی نہ رہے، نہ آپ رہے نہ میں رہوں، نہ یہ رہے نہ یہ رہے. خبردار، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازم ہے، کمپلسری. پتہ ہی نہیں نا کہ ہم دنیا سے کس طرح جائیں گے، تو بس اللہ سے ڈرتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں پڑے رہیں کہ یار وہ خاتمے پر دیکھی جائے گی. تو گناہ جو ہے نا، یہ بعض غلطیاں جس طرح ٹریفک کی غلطیاں جان لیوا ہوتی ہیں نا، تو گناہ ایمان لیوا ہو سکتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کے احکام پر کما حق کو چلنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. پاپا یہ اسلامی بھائی کیا نیت کر رہے ہیں کہ اگر مجھے نوکری مل جاتی، میں نے کوشش تو کی، تو میں یہ لائن جو ہے اپنی چھوڑ دوں گا. تو ابھی میں نے ان سے معلومات کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں تقریباً 10,000 روپے ماہانہ تقریباً ان کی ترکیب ہے. تو پاپا ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے کہ اگر یہ ترکیب بنا لیتے ہیں، مطلب چھوڑ دیتے ہیں کام، تو وہ انشاءاللہ ان کو 10,000 روپے پیش کر دیں گے. یہ کہ پہلے یہ 63 دن کے لیے اگر فیضان مدینہ آ جائیں، کورس بھی کر لیں، اس کی بھی رقم ان کو 10,000 روپے کے حساب سے ملتی رہے گی. ان کے لیے حلال روزی کا انتظام تو ہو جائے گا. اب آپ کی طرف سے ترغیب اگر ان کو ہو جائے کہ یہ اب آج توبہ بھی کر لیں اور یہاں آ جائیں تربیتی کورس میں بھی انشاءاللہ سبحان اللہ، مدنی کاموں میں انوالو ہو جائیں. اللہ کرے ان کا دل بھی لگ جائے. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. مرحبا. نہیں، خوف خدا والوں کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مطلب یہ توبہ پر آمادہ ہوئے. اللہ ان کو توبہ، ان کی توبہ قبول فرمائے. توبہ بھی کر لیجئے، اعلان بھی کر دیجئے کہ اب میں نے یہ شعبہ چھوڑا، اور آپ کے جو بھی ویڈیوز وغیرہ اس طرح کے گناہوں بھرے ہوں، یا آپ اپیل کر دیجئے کہ اس کو ختم کر دو. اب وہ ختم کرے نہ کرے، وہ اپنے کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے طور پر برات کا، بیزاری کا اظہار فرما دیجئے. میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو ڈرامے لائے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ. اور کہیے کہ میرا جس کے پاس بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی گناہوں بھری ہوں، ان کو مٹا دیجئے. میری جن کے پاس ویڈیو وہ مٹا دیجئے، تو میں توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ. مرحبا مرحبا. اب تو زمزم نگر سے تشریف لائے ہوں گے، پہلے بھی آ چکے ہیں. کراچی سے. اچھا، باب المدینہ ہی کے. جی جی. الحمدللہ. لیاقت آباد. ماشاءاللہ. پھر تو ہیں بھی قریب، فیضان مدینہ قریب ہی ہے. اب یہ اگر پہلے 63 دن کے لیے فیضان مدینہ ہی آ جائیں تو کیا فرماتے ہیں پاپا؟ بس رک کے ہی جانا چاہیے. پاپا جن اسلامی بھائی نے نیت کی ہے نا، وہ 12 مہینے تک ان کو انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہی ہوتی رہے گی. یہ اگر 12 مہینے کا سفر بھی کر لیں تو ان کی طرف سے اجازت ہے. ماشاءاللہ. ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ آپ گھر سے ترکیب بنا کر 63 روزہ تربیتی کورس کرنے، تاکہ نماز وغیرہ تو قرآن کی صورتیں، نماز، وضو، غسل درست ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آتا بھی ہے تو مزید پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. پتہ بھی چل جائے کتنا آتا ہے. انشاءاللہ ضرور کوشش کروں باپو. آ جائیں بیٹا، کل تو بڑی رات ہے، یہیں گزارنی ہے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ تو سارے جو آئے نا، آج آپ کا خصوصی ہے، کل سبھی کا خصوصی ہے اجتماع. کل کی رات تو ہمارا مرشد کی رات ہے، غوث پاک کی. سبحان اللہ. بھائی یہ تو کل تو ہماری عید رات ہے، تو نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر بالکل تشریف لے آئے انشاءاللہ. وہ شعر پر غور کیا، نکلوایا تھا میں نے.